ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کے اس ویڈیو میں ہم جماعت نحوم کی اردو نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سلیبس کے مطابق پچھلی ویڈیو میں ہم نے الفاظ معنی کے ساتھ ممکنہ سوالات کے جوابات دیے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اقتباس کی تشریح اور بقیہ مشق کریں گے۔ تو اس ویڈیو میں ہم اقتباس اس میں شک نہیں، اقتباس نمبر غالباً دوسرا یا تیسرا ہے۔ تو اقتباس سے اس میں شک نہیں کہ دنیا کے سارے مذہبوں کی بنیاد اخلاق پر ہی ہے۔ اس سے آگے جا کے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو اقتباس کی تشریح کریں گے۔ اقتباس کی تشریح سے قبل اقتباس میں شامل حوالہ متن۔ حوالہ متن کے اندر 2 سے 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے سبق کا عنوان۔ سبق کا عنوان ہے اخلاق حسنہ اور مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی، اور صنف کے اعتبار سے یہ اقتباس یا یہ سبق نثر ہے اور ماخذ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حال لغات اس میں الفاظ معنی ہیں شک کے معنی ہیں شبہ، اور عرصہ ہستی کے معنی ہیں زندگی کا عرصہ، اور ابواب باب کی جمع ہے، اور خیرات خرچ کرنا۔ اس سے آگے بعثت پیغمبر بنا کر بھیجے جانے کا عمل ہے مصلح اصلاح کرنے والا۔ اقتباس میں حوالہ متن ہوتا ہے، حوالہ متن بیان کیا گیا، اس کے بعد ماخذ حل لغات ہیں وہ بھی بیان کیے گئے۔ دوسرا یا تیسرا مرحلہ اس میں سیاق و سباق ہوتا ہے۔ سیاق و سباق یہ ہوتا ہے اس اقتباس سے ماقبل اور مابعد۔ جیسا کہ ہم اس اقتباس کا سیاق و سباق بیان کرتے ہیں، غور کریں تو زیر تشریح اقتباس سید سلیمان الندوی کی تحریر سیرت النبی سے ماخوذ ہے۔ تشریح طلب اقتباس سبق کے تقریباً ابتدائی حصے سے لیا گیا ہے۔ اس اقتباس سے قبل مصنف نے عقائد اور عبادات کے بعد تعلیمات نبوی کا تیسرا باب اخلاق کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ تشریح طلب اقتباس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کو اس نئے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور تعلیمات کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ اس واقعے کا ذکر ہے۔ یہ اس اقتباس کا سیاق و سباق ہے۔ سیاق و سباق کے بعد اگلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ تشریح کا ہوتا ہے۔ تو اس اقتباس کی تشریح کرتے ہیں۔ زیر تشریح اقتباس میں مصنف نے بیان کیا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے تعلیمات کا جائزہ لیں تو ان کی تعلیمات کا بنیادی نقطہ اخلاق ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں اور حقوق اور فرائض کی ادائیگی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی پیغمبر، رسول اور نبی بھیجے ہیں سب کی تعلیمات یہی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ ہمیشہ انصاف سے کام لیں، اسی میں بھلائی ہے۔ ظلم و زیادتی اور چوری کرنا بری بات ہے، کیونکہ ظلم کرنا ایک برائی ہے۔ خیرات کرنا ایک نیکی ہے اور چوری کرنا بدی ہے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی باب میں بھی حسن اخلاق کے بارے میں تکمیلی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا کہ میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ اس اقتباس کی
تشریح ہو گئی، حوالہ متن، سیاق و سباق، تیسرا مرحلہ جو ہے وہ تشریح ہو گئی۔ اب آتے ہیں سبق، شامل نصاب سبق حسن اخلاق، اخلاق حسنہ۔ اخلاق حسنہ کا مرکزی خیال ہم تحریر کریں گے۔ تو مذکورہ سبق میں اچھے اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جن افراد کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تمام مذاہب اچھے اخلاق کی تخلیق کرتے ہیں، اور لیکن اسلام نے حسن اخلاق کی تکمیل کی ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر اس کا ثبوت ہے۔ احادیث نبوی میں بھی اچھے اخلاق کی اور اچھے اخلاق اپنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ اس سبق کا مرکزی خیال ہے۔ عزیز طلبہ، اس سے آگے اس سبق کے اندر گرامر کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے، حروف کی اقسام۔ حروف کی ویسے تو بے شمار اقسام ہیں، تقریباً 52 سے 54 55 تک کی اقسام شمار کی جاتی ہیں۔ ان میں مصنف نے اس سبق میں کچھ حروف کی اقسام درج کی ہیں جن کو ہم مثالوں کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے حروف اضافت ہے۔ حروف اضافت ایسے حروف جو ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق ظاہر کرے، جیسے مثلاً وہ کون کون سے ہیں؟ کا، کی، کے اور را، رے، ری بھی ہے۔ یہ حروف اضافت کی مثال ہیں۔ حروف استفہام ایسے حروف جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوں، مثلاً کیا، کون، کیوں۔ یہ حروف استفہام کی مثال اور اس کی تعریف ہے۔ آگے حروف بیان ہے۔ ایسے حروف جسے کسی وضاحت کے لیے استعمال کیے جائیں، جیسے استاد نے کہا کہ سب کھڑے ہو جاؤ۔ اس مثال میں کہ حرف بیان ہے۔ حرف بیان یہ ایک ہی ہے۔ حروف جار، حروف جار وہ حروف ہیں جو کسی اسم کو فعل کے ساتھ ملائیں، مثلاً کتاب میز پر رکھ دو۔ اس مثال میں پر یہ حروف جار ہیں۔ اسی طرح کو، سے، تک، نے، ساتھ وغیرہ یہ حروف جار ہیں۔ اس سے ہٹ کے تھوڑی سی تفصیل میں حروف جار کے بارے میں کروں تو وہ کون کون سے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر میں، سے، تک، تلک، اوپر، نیچے، اندر، باہر، آگے، پیچھے، یہ سارے حروف جار ہیں۔ اگلا حروف شرط ہے۔ وہ حروف جو کسی شرط کے لیے استعمال ہوں، مثلاً اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر، اگرچہ، جب تک، تا وقت کے، اور جو ہی، یہ حروف شرط ہیں۔ عزیز طلبہ، گرامر کا حصہ حروف کی اقسام ہم نے آپ کو بتا دی۔ اب اسی مشق میں اس سے آگے ایک سوال ہے مضمون نویسی کی تعریف۔ یہ انشاء پردازی میں سے ہے۔ تو آئے مضمون نویسی یعنی مضمون کی تعریف کرتے ہیں۔ تو کسی موضوع پر اپنے افکار و خیالات اور جذبات کو مربوط اور مدلل انداز میں لکھنا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں: تمہید یا تعارف، دوسرا نمبر اصل مضمون یعنی نفس مضمون، اور متن، اس کے 2-3 نام ہیں، اور تیسرا جو حصہ ہے مضمون کا وہ اختتام، خاتمہ یا ذاتی رائے بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سے مشق کے اندر ایک سوال مضمون، جیسے کہ مضمون کی تعریف اور اس کے حصے بیان کیے گئے، تو ایک سوال ہے کسی اچھے تعلیمی ادارے کی خصوصیات کیا ہو سکتی ہیں؟ تو اس سوال کا جواب دیتے ہیں شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، جس کی صنعت ہے روح انسانی۔ شیخ مکتب یقیناً انسانی روح میں تب ہی کامیاب ہو سکتا ہے جب اسے ان تمام مراحل سے گزارنے کے لیے بہترین اور سازگار ماحول میسر ہو۔ یہ ماحول ایک بہترین ادارہ ہی فراہم کر سکتا ہے۔
تعلیمی اداروں کے قیام کا مقصد انسانی تعلیم و تربیت کرنا ہے، اور والدین کی سرپرستی اور تربیت کے بعد تعلیمی ادارے اور اساتذہ انسان کی شخصیت ایک بہترین اور اخلاقی اقدار سے مزین تعلیمی ادارہ اور اساتذہ میسر آ جائیں۔ ایک اچھے تعلیمی ادارے کا معیار ہوتا ہے جو انسان کی ذہنی نشوونما کو فروغ دیتا ہے اور اس کی صلاحیتوں کو نکھار دیتا ہے۔ علم کی طلب اور تعلیمی اداروں کی کشش ہی تھی جس نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور عظیم ڈاکٹر شاعر مشرق علامہ محمد اقبال جیسے ناقابل تسخیر رہنما کو غریب الوطنی پر مجبور کر دیا۔ قابل اساتذہ تعلیمی ادارے کا ایک نہایت اہم رکن یا ایک نہایت اہم کام اور اہم ذمہ داری یعنی ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ اچھے اساتذہ طلباء کو روحانی، اخلاقی اور عملی تربیت کا ہنر جانتے ہیں۔ وہ جدید تندرستی ضابطوں کے ذریعے طلباء کو متاثر کرنے کا ہنر جانتے ہیں اور رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ طلباء کی ذہنی نشوونما کے لیے ہم نصابی سرگرمیوں کا انعقاد یقیناً ایک اچھے تعلیمی ادارہ یا ایک اچھے تعلیمی جماعت سے باہر بھی تعلیم کو جاری رکھتا ہے۔ کھیل ہوں اور کھیل فنون اور جسمانی صلاحیتوں کو فروغ دیتا ہے۔ یہ ایک اچھے تعلیمی ادارے کی عزیز طلبہ، اس مشق میں اگلا سوال جو ہے وہ ہے بہترین طالب علم کے اوصاف۔ تو ایک بہترین طالب علم کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، آئیں ذکر کرتے ہیں۔ ایک اچھا طالب علم اپنے آپ کو علم کے حصول کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ علم کی تلاش کو اپنا اولین فریضہ سمجھتا ہے۔ ایک اچھا طالب علم اپنے کامیاب مستقبل کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ وہ نظم و ضبط کا پابند ہوتا ہے۔ اچھا طالب علم وقت کی قدر و قیمت جانتا ہے۔ وقت ضائع کیے بغیر آگے پڑھنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اہداف کا تعین کرتا ہے۔ ایک اچھا طالب علم ہمہ وقت اپنے آپ کو علم کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ وہ اپنے سکول، گلی محلے اور مسجد میں دوسرے بچوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آتا ہے۔ ایسا طالب علم محنتی اور پرعزم ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ مثبت رویہ اپناتا ہے۔ وہ اپنے اساتذہ اور والدین کا فرمانبردار ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ بڑوں کا کہنا مانتا ہے۔ وہ دل لگی سے سبق یاد کرتا ہے اور گھر کا کام کرتا ہے۔ ایسے طالب علم والدین، اساتذہ اور ملک کا نام روشن کرتا ہے اور طالب علم کرتا ہے اور طلباء کرتے ہیں۔ وہ ایماندار اور مددگار ہوتا ہے۔ وہ ایک صحت مند معاشرہ بنانے میں اہم کردار بھی ادا کرتا ہے۔ وہ وقت کی قدر و قیمت جانتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے بڑوں کا کہنا مانتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سبق شامل نصاب سبق اخلاق حسنہ اس کے مشقی سوالات میں سے ہم نے کیا بیان کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اقتباس کی تشریح کی، مرکزی خیال بیان کیا، حروف کی اقسام بیان کی، اس سے آگے جا کے مضمون کی تعریف، ایک اچھے تعلیمی ادارے کی خصوصیات اور ایک بہترین اور ایک لائق اور ایک بہترین طالب علم کے اوصاف ہم نے بیان کیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اور اسی طرح کے دیگر ویڈیوز سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ گلستان اردو چینل میں نئے ہیں یا پہلے سے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں
اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ پھر ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔